اس کے اوپر کچھ خیالات اس میں سوائے اس کے کہ جنگ ہو یا نہ ہو، جنگ ہو تو کچھ حاصل بھی ہوگا یا لا حاصل جنگ ہوگی، ان سب سوالوں کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر اس کے کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں اور کہیں کوئی ایسی تجویز پیش کی جا سکے کہ جو یہاں کے بڑھتے ہوئے خطرات کو کم کر سکے تو بہتر ہوگا۔ اس خیال سے یہ موضوع چنا گیا۔ اس کا اصل میں اب سے تھوڑا عرصے پہلے ہم 4 لوگوں نے کوئی مہینہ بھر پہلے سپٹمبر کی 23 تاریخ کو، تو مہینہ بھی نہیں ہوا، 2 ہفتے بھی ابھی نہیں ہوئے، 23 تاریخ کو ایک رسالہ ہوتا ہے امریکہ کی سائنٹسٹ کا، بلیٹن آف ایٹامک سائنٹسٹ، اس میں ہم لوگوں نے ایک مضمون لکھا۔ ہم 4 لوگ ہیں اس میں، 2 پاکستان سے، 2 ہندوستان سے۔ تو پاکستان سے دوسرے جو ہیں وہ ڈاکٹر ضیاء میاں ہیں جو آج کل پرنسٹن یونیورسٹی میں ہوتے ہیں، اور 2 ہندوستان کے ہیں، ڈاکٹر سندیپ پانڈے اور ڈاکٹر رمنا۔ تو ہم 4 نے مل کے یہ مضمون لکھا کہ انڈیا پاکستان کشمیر ٹیکنگ دی وار آپشن آف دا ٹیبل، یہ مضمون تھا۔ اور اسی مضمون کو شروع میں جب میں نے بتایا تو فقیر سائیں صاحب نے اس کا جو لکھا وہ کچھ اس طرح ہے کہ جنگ اب تک کے لیے لا حاصل ہے، اور بات صحیح بھی ہے کہ وہ لا حاصل ہے۔ مقصد جو ہے وہ اس چیز کا یہ ثابت کرنا نہیں ہے کہ جنگ لا حاصل ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ اگر وہ لا حاصل ہے، اس سے کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا، مقصد پورا نہیں ہونے والا، تو پھر کیا کرنا چاہیے۔ میرے پاس آدھا گھنٹہ ہے نا؟ جی 30 منٹس to 45 منٹس۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا کیا جا سکتا ہے۔ جیسے فہیم صاحب نے بتایا کہ حالیہ واقعات جو ہیں اس بر صغیر میں، ان میں نظر آیا کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان کشیدگی میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اتنا اضافہ ہے کہ جب یہ امریکہ پہنچے تو معلوم ہوتا تھا کہ جیسے تلواریں سوتے ہوئے یہ پہنچے ہیں وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کر یہ نیو یارک کو جنگ کا اکھاڑا، انہوں نے امریکہ کو جنگ کا اکھاڑا بنایا، جہاں مودی نے ہیوسٹن میں ٹرمپ کے ساتھ خطاب کیا تو ٹرمپ بعد میں کانوں کو ہاتھ لگاتا رہا کہ مودی کی زبان بہت سخت تھی ایسا، وہ بھی تعجب کرتا رہا کہ اتنی سخت زبان کیسے تھی۔ اور عمران خان جو اپنی طرف سے باتیں کرتے رہے، اس کے اندر بعض اوقات بڑی ان کی زبان کے اندر، ان کی باتوں میں بد زبانی بھی شامل تھی۔ تو یہ ایسا وقت آیا کہ جس میں نئے لیڈر ہیں اور نئے حالات ہیں، اور اس کے اندر وہ کافی ایک دوسرے کے ساتھ الجھنے کو تیار ہیں۔ بھارت نے جو کشمیر کو ضم کیا ہے اپنے اندر آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کے تحت، وہ ایک بہت ہی پرووکیٹیو اسٹیپ ہے، اور اس کے بعد سے کشمیریوں کی جو حالت کر رکھی ہے، اس نے بہت جگہوں پہ ہیڈ لائنز بنائی ہیں، اور ہم سب اس کے بارے میں متفکر ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ ہو۔ کشمیری جو ہیں وہ اس کے ساتھ اس پہ کیسے ریئیکٹ کریں گے جب یہ تمام پابندیاں ختم ہوں گی ان کی، تو وہ آہستہ آہستہ سامنے آنے لگا ہے۔ ابھی تھوڑی بہت چیزیں آئی ہیں سامنے۔ یہ لگتا ہے کہ ہندوستان نے اس کے لیے تیاری بہت اچھی طرح سوچ بچار کر کے کر لی تھی، اور انہوں نے جس انداز میں انہوں نے اس کے بعد کرفیو پابندیاں وغیرہ لگائیں، اس سے بھی نظر آیا کہ بہت سوچ بچار کر کے انہوں نے یہ قدم اٹھایا۔ ساتھ ہی ساتھ اتنے بڑے تمام سیاستدانوں کو جو کشمیر کے تھے، انہوں نے پابند سلاسل کر دیا، کسی کی آواز نہیں، کچھ نہیں۔ 2 مہینے گزر گئے، اور اس طریقے سے کیا کہ دنیا میں کسی اور طرف سے بھی کوئی بہت زیادہ آوازیں نہیں اٹھی، اور اگر اٹھی ہیں تو دبی سی، اور اب کہیں جا کے تھوڑی سی زیادہ اٹھنے لگی ہیں امریکہ، برطانیہ وغیرہ میں۔ اور ساتھ ساتھ پھر پرووکیشن جو ہے وہ یہاں تک بھی کہ جب یہ انہوں نے ضم کر لیا تو پھر ہندوستان کے سیاستدانوں نے، لیڈرز نے یہ کہا کہ اب کشمیر کا تنازعہ جو ہے وہ
متنازع علاقہ اس کا آزاد کشمیر گلگت بلتستان ہے، یہ نہیں رہا، کیونکہ یہ تو اب ہندوستان کا اظہار کرتا ہے کہ ظاہر کرتا ہے کہ جیسے ہندوستان اور پاکستان کہیں ذرا سا بھی کوئی کچھ ہو جائے تو شاید ایک دوسرے کے ساتھ الجھ جائیں. اور آپ نے دیکھا کہ ان کے لائن آف کنٹرول کے اوپر مسلسل ایک دوسرے کے اوپر گولیاں برسا رہے ہیں، اور یہ تمام کارروائیاں بھی وہاں پہ ہو رہی ہیں. تو یہ ہے کچھ تشویش کی بات. اس کے علاوہ تشویش کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی وزیر دفاع نے، جیسے فہیم نے بھی ذکر کیا، کہ انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اب تک تو نو فرسٹ یوز کی پالیسی کے اوپر پورا عمل درآمد کیا، اب ہم سوچیں گے آئندہ کبھی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضروری نہیں کہ ہم پہل نہ کریں ایٹم بموں کو استعمال کرنے میں. یہ ایٹم بموں کے بارے میں ہے کہ ہم ضروری نہیں کہ ہم اس کے اندر پہل کرنے میں رکیں، ہم چاہیں گے تو اس کو استعمال کر لیں گے. اور اس سے ایٹمی جنگ کے خطرات میں اضافہ ہو گیا. اور پھر ساتھ ہی ساتھ ابھی حال ہی میں ایک بڑی عمدہ ریسرچ سامنے آئی ہے. اور یہ ریسرچ جو ہے امریکہ کے ایک ادارے میں کافی عرصے سے اس قسم کے معاملات کے اوپر سائنٹیفک ریسرچ ہوتی رہی ہے کہ اگر ایٹم بم بہت زیادہ استعمال ہوں تو دنیا پہ کیا اثرات ہوں گے. تو یہ جو تحقیق ہے یہ 2 اکتوبر کو چھپی ہے، 4 دن پہلے. اور یہ ان کے جس رسالے میں چھپی ہے وہ تو انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہے، لہٰذا اس میں سے آپ پڑھ سکتے ہیں. میں اس میں سے پڑھ کے سناؤں گا آپ کو، بلکہ ہمارے اخباروں میں رپورٹ ہو چکی ہے یہاں پہ. اور اس رپورٹ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو میں وہ کچھ لایا اس میں سے بطور نمونے کے، کہ ان کی جو رپورٹ ہے یہ چھپی ہے، ایک رسالہ ہے امریکن ایسوسیشن فار دی ایڈوانسمنٹ آف سائنس کا 2 اکتوبر کا. اس میں ان کا یہ خیال ہے کہ 2025 تک ایک اندازہ ہے جس تیزی کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، تو ان کا اندازہ یہ ہے کہ 2025 تک ان دونوں میں سے ہر ایک ملک کے پاس 400 سے 500 ہتھیار شاید ہو جائیں. اس وقت ہر ایک کے پاس تقریباً کوئی 150 اور 200 کے درمیان ہتھیار ہونے کا اندازہ ہے. صحیح بات تو کسی کو نہیں معلوم، تقریباً 150 سے 200 ہتھیاروں کا اندازہ ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کیا ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایک آل آؤٹ جنگ ہو جاتی ہے، ان کا یہ جو کیلکولیشن ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان کے درمیان جنگ کے کب ہو سکتی ہے کب نہیں ہو سکتی اس کا اندازہ لگائیں، بلکہ یہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں یہ انوائرمنٹلسٹس ہیں، اور بہت طویل عرصے سے یہ ریسرچ ہوتی چلی آ رہی ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر ایٹمی جنگ اگر ہوگی تو اس کا اثر انوائرمنٹ پہ بہت شدید پڑے گا. اور اس کے اوپر سب سے پہلی ریسرچ اس زمانے میں تھی جب سوویت یونین ایگزسٹ کرتا تھا، اور اس زمانے میں یہ ہوا کہ اگر ان دونوں کے درمیان، امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان فل اسکیل نیوکلیئر وار ہو گئی تو اس سے کیا نتیجے ہوں گے. تو یہ نتیجہ تھا کہ نیوکلیئر ونٹر آ جائے گی، کہ اتنی زیادہ تباہی پھیلے گی اور کاربن ڈائی آکسائڈ اور کاربن کے پارٹیکلز جو ہیں فضا میں جائیں گے، اوپر جا کے ٹھہر جائیں گے، اور تمام جو روشنی ہے وہ ختم ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ تھا کہ زمین پر سورج کی روشنی نہیں پہنچے گی، اور اس کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوں گی، اس کی وجہ سے ٹیمپریچر جو ہے وہ نیچے ہو کر 0 کے قریب ہو جائیں گے وغیرہ وغیرہ. بہت تفصیل سے اس زمانے میں یہ بات ہوئی تھی. کارل سیگن اس کے اندر بہت لیڈر تھا. یہ لوگ جو ہیں یہ اسی کو فالو کرتے ہیں، اور انہوں نے اسی بنیاد کے اوپر یہ ریسرچ کی کہ اگر فرض کیا علاقائی جنگ ہوتی ہے تو کیا ہوگا. تو انہوں نے اس کا جواب دینے کے لیے ہندوستان پاکستان کے درمیان فرض کیا کہ یہ جنگ ہو جائے، اور اس کا انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ اگر فرض کیا کہ انڈیا اپنے 100 ہتھیار استعمال کرے، اور یہ ہتھیار انہوں نے کہا کہ 12 کلو ٹن سے لے کر 45 کلو ٹن تک کے پاور کے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ انڈیا اگر 100 اپنے بڑے ہتھیار استعمال کرے اور اربن سینٹرز کے اوپر مارے، اور پاکستان 150 ہتھیار
استعمال کرے اور امریکہ اور ہندوستان کے اربن سینٹرز پہ استعمال کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو فیٹیلیٹیز ہیں، اموات جو ہیں، وہ 50 سے 125 ملین لوگوں تک ہو سکتے ہیں دونوں ملکوں کے۔ 50 ملین کا مطلب 5 کروڑ اور 125 ملین کا مطلب ہے 12.5 کروڑ۔ یہ اموات ہو سکتی ہیں اس جنگ کی وجہ سے۔ اس کی وجہ سے جو آگ لگے گی اور اس کی وجہ سے جو کاربن نکلے گا اور فضا میں جائے گا وہ تقریباً بہت زیادہ ہوگا، اور وہ نکل کے اوپر ٹروپوسفیئر پہ جانے کے بعد پھر وہ اسٹریٹوسفیئر میں چلا جائے گا اور وہاں پہنچ کے وہ ٹھہر جائیں گے اور وہاں پہ جا کے زمین پہ گریں گے نہیں بلکہ تمام دنیا میں پھیل جائیں گے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ اسموک جو ہے وہ پورے گلوب میں پھیل جائے گا، اور جب یہ پھیلے گا تو سرفیس کے اوپر سن لائٹ 20 سے 35% کم ہو جائے گی، گلوبل سرفیس کا ٹمپریچر جو ہے وہ 2 ڈگری سے 5 ڈگری تک ہو جائے گا، سے کم ہو جائے گا، اور پریسپٹیشن جو ہے وہ کم ہو جائے گی، فصلیں ختم ہو جائیں گی، اور ریکوری جو ہے اس کو ہوتے ہوتے 10 سال کا عرصہ لگے گا۔ پروڈکٹیوٹی دونوں ملکوں کی تباہ ہو کے 30% تک کم ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس کا ہے جو اخبار میں نے کم از کم ڈاؤن میں تو پڑھا ہی ہے، یہ اخباروں میں آیا تھا کہ اس کی یہ ریسرچ انہوں نے کی۔ تو یہ بھی ایک تشویش کی بات ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہندوستان پاکستان کے لیڈرز اتنی لاپرواہی کے ساتھ اس قسم کی جنگجویانہ باتیں کرنے لگے ہیں تو یہ بھی ایک خطرہ ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سوچنا پڑے گا، روکنا پڑے گا ان کو کہ جنگ کی طرف نہ جائیں۔ تاریخی طور پہ ہمارے ملک، ہمارے ساؤتھ ایشیا میں تنازعات و مذاکرات بھی اور مذاکرات بھی ان کی ایک بڑی لمبی تاریخ ہے۔ اصل میں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مذاکرات ہمارے پاس پہلے روز سے ہونے تھے، لیکن یہ تقریباً 49 کی بات ہے جب لیاقت علی خان اور نہرو کے اندر کافی لمبی ایک خط و کتابت ہوئی، اور اس وقت ہوا یہ تھا کہ نہرو نے پاکستان کو پرپوز کیا، اور یہ بات تھی سن 49 کی، اس واقعے کے 2 سال کے بعد کہ جب پاکستان نے کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے قبائلی بھیجے تھے۔ تو اس کے بعد ہندوستان اور پاکستان کا ایک اسٹیل میٹ ہوا، پاکستان کو یہ باقی حصہ ملا، ہندوستان کو وہ حصہ ملا، وغیرہ وغیرہ، یہ سب ہو گیا تھا۔ تو نہرو نے پاکستان سے یہ کہا کہ چلیں ایسے کرتے ہیں کہ ہم جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں آپس میں۔ تو لیاقت علی خان نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے، ہم تیار ہیں کرنے کو، لیکن ایسا کریں پھر ہم تنازعات ہمارے درمیان کافی ہیں، تو ان تنازعات کو طے کرنے کے واسطے آپ کچھ بتائیے کہ ہم مذاکرات کریں گے، آربیٹریشن کریں گے، یہ اگر ہم اس کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں کہ مذاکرات میں ہم آربیٹریشن وغیرہ بھی ہو سکتی ہے تو ہم تیار ہیں۔ نہرو نے جواب میں لکھا کہ نہیں، ہم باہمی طور پہ تو بات کر لیں گے لیکن ہم آربیٹریشن کو ہم نہیں کرنا چاہتے۔ درمیان ان کے بہت طویل خط و کتابت جب ہوئی تو غالباً نہرو تقریباً تیار ہو چلا تھا کہ آربیٹریشن پہ بھی تیار ہو جائیں۔ تو پھر پٹیل جیسے لوگ جو کافی سخت موقف رکھتے تھے، انہوں نے بہت سختی سے کہا کہ نہیں، آربیٹریشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اگر ہو گیا تو جو کچھ بھی ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہم گنوا دیں گے، لہذا آربیٹریشن پہ بالکل تیار نہ ہو، وہ تیار نہیں ہو۔ اس کا وہ وقت ہے کہ آج تک کا وقت ہے کہ ہندوستان آربیٹریشن کے لیے ایسے مطلب ایک موقف بنایا ہوا اس نے کہ ہم آزاد ممالک ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کیوں کسی کے اوپر ڈپینڈ کریں کہ وہ آ کے ہمارے درمیان صلح کرائے، ہم آپس میں مل کے صلح کر لیں گے اور بات ہو جائے گی۔ یہ چیزیں جب ہوئیں تو پھر بھی ہندوستان نے کم از کم 2 مواقع کے اوپر آربیٹریشن لی۔ ایک موقع جو تھا وہ تو تھا سن 64 کا، جب 62 یا 64 کا، جب انڈس واٹر ٹریٹی کے واسطے ورلڈ بینک کی انہوں نے آربیٹریشن لی، اور دوسری مرتبہ جب سن 65 کی جنگ کے بعد روس کی مدد سے انہوں نے مذاکرات کیے آپس میں، اور وہ روس کی ایک قسم کی آربیٹریشن تھی اس کے اندر شامل۔
تو وہ تو دونوں ہوئے، لیکن اس کے بعد پھر جب بھی موقع آتا ہے پاکستان نیگوسیشنز کی طرف جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم آربیٹریشن ہم نہیں کریں گے، ہم بس باہمی بات کریں گے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ریسنٹلی جب عمران خان پہلی دفعہ جا کے اس سے ٹرمپ سے ملے تھے، اور ٹرمپ نے کہا کہ مودی نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ ہماری بات کروا دیں، تو عمران خان تو بڑے خوش ہوئے، وہ تو پاکستان میں تو خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ یہ تو آربیٹریشن ہو جائے گی، مودی کا ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ وہ آربیٹریشن کروا دے گا ہندوستان پاکستان میں۔ ہندوستان میں اس کے اوپر بڑی لہر دوڑ گئی، تشویش کی، انہوں نے وہاں پہ کہا کہ نہیں، ہم کبھی نہیں مانیں گے ٹرمپ کو۔ اور ٹرمپ ایسا آدمی ہے کہ جو کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، ابھی بھی وہ بعض اوقات کہہ دیتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی بات چیت کروا دوں گا، لیکن پھر بھی وہ کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو ملوا دوں گا، بات چیت آپ لوگ آپس میں خود کر لیں، کیونکہ وہ ناراض نہیں کر سکتا ہندوستان کو۔ تو یہ ان کی یہ جو مذاکرات کی یہ تاریخ ہے، اس کے اندر یہ چیزیں شامل رہی تھی۔ پاکستان نے سوچا کہ ٹھیک ہے، ہم باہمی مذاکرات کے ذریعے سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو تاریخ ہے پوری، اس کو جہاں پہ میں پوری تاریخ کو نہیں دہرا سکتا، اس میں یہ ہوا کہ اگر بات کہیں پہنچ بھی گئی تو ہندوستان نے امپلیمنٹ نہیں کی، اور کہیں پاکستان نے اس کو بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کی تو ہندوستان پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ یہ باہمی مذاکرات تھے، لہٰذا اس کے اوپر کوئی اتنی انٹرنیشنل پابندی ہندوستان میں محسوس نہیں کی۔ یہ چیز جب چلتی رہی تو پاکستان نے پھر میرا خیال ہے کہ مجبور ہو کر پاکستان نے اپنے تنازعات کے واسطے اور راستے ڈھونڈنے شروع کیے، اور یہ ایک دفعہ تو پہلے بھی استعمال کر چکے تھے 1949 میں، جب انہوں نے ٹرائبلز بھیجے تھے کشمیر میں، اور بعد میں کی تاریخ کے اندر تو آپ کو معلوم ہے کہ جب سارے مجاہدین فارغ ہوئے افغانستان سے تو ان کا رخ ادھر کیا گیا، پھر یہ گئے کشمیر میں۔ اسی زمانے میں کشمیر میں اتفاق سے یہ ہوا تھا، انڈیا کی سینٹرل حکومت نے کشمیر میں، کانگریس کی حکومت نے کشمیر کے الیکشنز کے اندر کچھ گڑبڑ کی تھی، تو بڑی بے چینی پھیلی ہوئی تھی، اس کا فائدہ اٹھایا وہاں پہ بڑی چیزیں۔ اس کا نقصان بھی بڑا ہوا، وہ یہ ہوا کہ جو ان کی انڈیجنس تحریک تھی کشمیریوں کی، اس کو ان لوگوں نے جا کے ریڈیکلائز کر دیا، اور وہ ریڈیکلائز کرنے کا ایک جو شاخسانہ ہوا وہ یہ ہوا تھا کہ کشمیر کے پنڈتوں کو انہوں نے سری نگر سے مار کے بھگا دیا تھا، جس کا آج تک تمام ہندوستان والے جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی حرکتیں کی، آپ کے مجاہدین نے ایسی حرکتیں کی۔ مگر یہ جو فرسٹریشن میں پاکستان نے کیا، یہ تو پھر بعد میں بڑھتے ہی چلا گیا، کیونکہ وہ جو ہمارے جہادی تھے جن کو ہم نے افغانستان کے واسطے ٹرین کیا تھا، وہ پھر ان میں سے بہت سے ایسے نکلے، ہمارے پاس ریڈیکلائزیشن بہت ہوئی، مذہبی ریڈیکلائزیشن ہوئی، جہاد ایک بہت بڑی چیز بن گئی، بچوں کی کتابوں کے اندر جہاد آ گیا، ہر جگہ مجاہدین ملنے لگے، تو وہ مجاہدین جو تھے انہوں نے پھر اور جگہوں پہ جانا شروع کر دیا۔ تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے مطلب انڈیا کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، آپ کی حکومت ان جہازوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف استعمال کرتی ہے، ہمارے حکومت کہتی ہے نہیں بھائی، وہ ہمارے خود اختیار میں نہیں ہے، وہ خود کر لیتے ہیں۔ یہ بات ہے جو دنیا میں کسی کو پاکستان کی بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ میں تفریق کر رہا ہوں ملیٹنٹس میں اور ٹیررسٹ میں، تفریق کر رہا ہوں۔ کشمیر میں جو لوگ وہاں کے اوریجنل لوگ ہیں، جو وہاں کی افواج کا مقابلہ کرتے ہیں، آرمز ریزسٹنس پیش کرتے ہیں، وہ تو ملیٹنٹ ہیں، وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں۔ آج کل کی صورتحال کیا ہے؟ آج کل کی صورتحال یہ ہے کہ انڈیا جو ہے وہ اس کے لیے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا یہ ہے کہ سپر پاور ہونا جو ہے وہ ایک ہاتھ دور رہ گیا ہے۔ اور ہے بھی کہ دنیا جو ہے وہ ان کو امپورٹنس دیتی ہے، دنیا کے جتنے بڑے بڑے فورمز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کو انوائٹ کیا جاتا ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی ایک تو مارکیٹ بھی ہے لوگوں کے لیے، اور دوسری یہ کہ اس کے اپنے اندر بھی پروڈکٹیوٹی کی صلاحیتیں ہیں، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے اور اس کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اور اس کا خیال یہ ہے کہ اس کے پاس ملٹری طاقت بھی کافی زیادہ ہے، اس علاقے میں سب سے زیادہ ہے، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ اس طاقت کو استعمال کر کے وہ اپنی باتیں منوا سکتا ہے۔ اور انڈیا میں پھر ابھرتی ہوئی ہندوتوا فسطائیت بھی ہے، بہت تیزی کے ساتھ پھیلتی ہوئی ایک ہندوتوا فسطائیت ہے، جو تشویش کا باعث ہے۔ تشویش کا باعث اس حد تک ہے،
اب ہمارے لیے آج کل جو اخبارات پڑھتے ہیں اس کے لحاظ سے کہ ہندوستان میں جو وہاں کے جو انٹلیکچوئلس جب ان انٹلیکچوئلس کو وہ ملک دشمن قرار دیتے ہیں. میں تھوڑا سا ٹھہر جاؤں. تو یہ یہاں تک بات پہنچی تھی کہ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس وقت آج کل انڈیا کی بات میں نے بتائی. پاکستان کی حالت جو ہے وہ تو ہم سب کے سامنے ہے. اکنامکلی کمزور ہے, معیشت بڑی کمزور ہے, سیاست بڑی غیر مستحکم ہے, اور پھر سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ کہ ماضی کی خطاؤں کا بوجھ ہمارے اوپر ہے. اور ماضی کی خطائیں وہ ہیں جب ہم نے اپنے پراکسیز پیدا کیے اور ان کو لڑنے کے لیے جگہ جگہ ہم نے استعمال کیا, اس کا بوجھ ہمارے اوپر ہے, ابھی تک ہے. اور پھر اس کے علاوہ خطائیں جو ہماری ہیں اس میں یہ کہ ہم نے اس ملک کے اندر فوج کو بہت ہی طاقتور بنا دیا, اتنا طاقتور بنا دیا کہ اب ایسے جیسے کہ ان کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. لیکن یہ جو مسلسل کشمکش ہے جو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان میں, وہ ان دونوں ممالک کے لیے اب نقصان دہ ثابت ہوتی جا رہی ہے. ہندوستان ہی کی بات ہم نے جہاں یہ کہا کہ وہ طاقتور سمجھتے ہیں اپنے آپ کو اور امپورٹنس ان کی دنیا میں ہے بھی, وہاں پہ مسلسل چھٹے سال ان کی گروتھ جو ہے وہ گری ہے. تو ان کی گروتھ جس کے اوپر وہ بہت خوش تھے کہ 6 اور 7% اینولی رہی ہے جی ڈی پی کی, وہ مسلسل چھٹے سال تو گرتی چلی جا رہی ہے. اور ملازمتیں جو ہیں وہ 45 سال میں کم ترین ہو گئی ہیں. ایک اکانومی کے اندر ان کے پرابلمز ہیں, بہت سی اکانومیز میں. مثال کے طور پر ان کی گاڑیوں کی انڈسٹری جو ہے وہ بڑی پریشانی کا شکار ہے وغیرہ. پاکستان کی حالات تو ہمیں معلوم ہے کہ اکانومی جو ہے وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے, ہماری پروڈکٹیو کیپیسٹی جو ہے وہ کافی کم ہو چکی ہے. ہماری گروتھ جو ریٹ ہے وہ ہم تو 3 پہ بھی خوش تھے, وہ تب 3 سے بھی کم ہو کے 2.5 ہو گئی ہے وغیرہ وغیرہ جو لوگ کہتے ہیں. ہمارے اوپر وہ تلوار FATF کی لٹک رہی ہے, اور FATF ایسا کمبل چمٹا ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس سے جان چھڑا بھی نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے سوچ سمجھ کے یہ پاکستان کو جکڑا ہے اس کے اندر کہ FATF میں پاکستان کے لیے بڑا آسان ہے FATF سے نکلنا, کہ جتنے یہ ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس, جہادی اور ملیٹنٹ گروپس ہیں, ان سب کی پابندی لگا کے ان کو بند کر دیں. اور اندرونی طور پہ یہ کرنا ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوگا, لیکن شاید پاکستان کے جو مقتدر طبقے حصے ہیں ان کے اندر ابھی بھی یہ کہیں یہ خیال باقی ہے کہ یہ مفید حصے ہیں, ان کا ہم بعد میں کسی نہ کسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لہٰذا ان کو ختم کرنا جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں, اور دنیا نے ایسا اسلو کسا ہے FATF کا کہ ہم بڑے پریشان رہتے ہیں. یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ کیسے اس کشمکش نے ان دونوں کو نقصان میں ڈالا ہے. تو ایسے میں خیال یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان نے کم از کم بہت ماضی قریب میں 2 بڑی اچھی اپارچونیٹیز مس کی کہ جب ان کے تعلقات اچھے ہو سکتے تھے. ایک لاہور سمٹ کہ جہاں پہ ہم سمجھتے تھے کہ حالات اچھے ہو گئے, وہاں پہ ایک چھوٹی سی اس حرکت پہ جو اب جس کے اوپر کتابیں کئی آ چکی ہیں, کرگل کی جنگ نے بہت شدید نقصان پہنچایا ہے. اور وہ سب کچھ اس کا جو کچھ بھی حاصل ہوا تھا لاہور سمٹ سے وہ ختم ہو گیا. اور دوسری اس کے بعد مشرف کے دور میں 2004 سے لے کے 2008 تک بیک چینل ڈپلومیسی چلتی رہی بہت اس کے ساتھ لامبا اور طارق عزیز کے درمیان بہت طویل عرصے چلی ہے. اور انہوں نے غالباً کافی لمبا ایک روڈ میپ بنا لیا تھا کہ اس پہ چلیں گے. تو پھر ہمارے پاس جو کچھ بھی اس کے بعد انتشار پھیلا, اس کی وجہ سے وہ سب چیز رک گئی, ختم ہو گئی. تو وہ بھی اب نہیں رہی, اب کوئی اس کی بات نہیں کرتا, حالانکہ وہ بھی شاید اچھا ہوتا ہے کہ اس کو فالو کرتے. اس کے اندر ایک بات تھی جس کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس میں وہ اس بات ہمیں بتایا گیا ہے, ہم نے پڑھا تو نہیں ہے, بتایا گیا ہے کئی تحریروں میں ہے کہ جیسے کہ انہوں نے یہ کہا کہ کشمیر کی جو LOC ہے اس کو ہم ایک حد فاصل قرار دے دیں,
ایک انٹرنیشنل بارڈر بنا دیں تو اس کے بعد یہ مسئلہ، اس کے علاوہ انہیں یہ مسئلہ حل ہوتا کسی صورت میں نظر نہیں آتا تھا، کسی صورت میں حل ہوتا نظر نہیں آتا۔ ہمارا یہ خیال ہے کہ ان دونوں ملکوں کو اب جنگ سے تائب ہو جانا چاہیے، آپس میں جنگ سے تائب ہو جانا چاہیے، ان دونوں کو آپس میں نو وار پیکٹ کر لینا چاہیے۔ اسی بتائی کہ نہرو نے شروع میں نو وار پیکٹ پرپوز کیا تھا اور کسی وجہ سے وہ آگے چلا نہیں۔ جو اس وقت جو ہمارے ہاں کے سیاستدان تھے اور حکمران تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارے پاس سے کشمیر کو بزور حاصل کرنے کا جو ایک ذریعہ پاسبل ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا اگر ہم نے نو وار پیکٹ کر لیا، تو لہٰذا وہ راضی نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، آپ پہ معاملات طے کرنے کے واسطے کوئی اور راستے اختیار کریں، بائیلیٹرل ارینجمنٹ وغیرہ، اور بات ساری وہاں پہ ختم ہوئی۔ ضیاء الحق نے بھی نو وار پیکٹ پرپوز کیا، لیکن ضیاء الحق نے نو وار پیکٹ اس زمانے میں پرپوز کیا جب پاکستان جو ہے وہ پنجاب کی تحریک کو پوری طرح سپورٹ کر رہا تھا۔ تو اس زمانے میں ہندوستان نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نو وار پیکٹ کریں اور یہاں سے ہمیں سوئیاں چبھاتے رہیں، یہ تو ہم نہیں کر سکتے۔ یہی بات جو مشرف کے زمانے میں بھی ہوئی کہ مشرف کے جب یہ میرے خیال میں یہ سن 2000 میں مشرف نے یہ پروپوز کیا کہ نو وار پیکٹ ہونا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ اس کے اگر یہ نو وار پیکٹ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی طرف سے جو یہ پن پرکس ہے ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکیں گے، ان کو ہم روک نہیں پائیں گے، آپ ہمارے ہاتھ روک لیں گے نو وار پیکٹ پہ سائن کروا کے۔ تو یہ بدگمانیاں بہت ہیں آپس میں، بدگمانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی طرف بدگمانیاں، خوف، شکوے، یہ سب ان کے درمیان موجود ہیں، اور جب تک کہ یہ دور نہ ہو اس وقت تک نو وار پیکٹ جو ہے وہ ہونا ممکن نہیں ہے۔ بدگمانیاں وغیرہ کیا ہیں؟ پہلی بات تو جو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف کی جو فوجیں ہیں ان کو اپنی اپنی حیثیت بڑھانی ہے، بڑھا رہی ہیں، اور جب وہ بڑھتی ہیں تو خوف پیدا ہوتا ہے، یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ دوسرا کہیں ہم پہ غلبہ نہ حاصل کر لے۔ پاکستان پہ تو یہ خوف ہے، ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ہندوستان کی بڑھتی ہوئی طاقت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح ہم پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہے۔ ایک دوسرے کے معاملات میں دخل اندازی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں۔ پہلے میں نے مثال دی پاکستان کا، جس طریقے سے پاکستان نے کشمیر میں کیا یا اور جگہوں پہ انہوں نے کیا، پنجاب میں کیا۔ ہندوستان کے اوپر آج کل پاکستان کی طرف سے شکایت ہے کہ وہ بلوچستان میں کر رہی ہے یا فاٹا میں افغانستان کی طرف سے کر رہی ہے وغیرہ۔ یہ ایک دوسرے کے اوپر یہ بدگمانی ہے کہ اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرتے ہیں، جہاں ہمارے اندر بغاوتیں ہوتی ہیں، سیاسی ناراضگیاں ہوتی ہیں، جیسے سندھ میں ہوئی یا سندھ میں MQM کی ہوئی، مہاجروں کی ہوئی، تو اس کے لیے بھی یہی ہوا کہ ہندوستان نے فوراً ان کے لیے کچھ نہ کچھ بندوبست کیا کہ ان کو بلا کے اپنے پاس ٹرین کرنا، پیسے دینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہماری ریاست کے ان میں اچھی طرح ہے۔ ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش میں ایک دوسرے کے ممالک کے اندر، یہ سرحدوں کے اندر تخریبی کارروائیاں بھی انہوں نے بہت کی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ہندوستانی قیدی تھا جو بہت طویل عرصے کے بعد، جس کے اوپر بڑی مرسی پٹیشنز تھیں کہ یہ نہیں ہے جاسوس اور یہ زبردستی پکڑا گیا ہے، معصوم ہے، ایسے ہی بھٹکتا ہوا آ گیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ یہاں سے سرحد پار کر کے گیا ویسے ہی اس نے نعرہ لگایا کہ میں تو جاسوس تھا اور میں تو رہا ہو کے آ گیا۔ تو یہ ہوتے ہیں، بہت ہوتے ہیں۔ کلبھوشن یادو جو ہے اس کا بھی واقعہ ہمارے سامنے ہے، اور پاکستان کے بہت ہیں ایسے جاسوس جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ پاکستان کو بہت بڑا خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو بحری اور بری راستے ہیں وہ ہندوستان روک دے گا۔ آپ کو یہ جو بحری راستے ہیں ان کی ناکہ بندی ہندوستان نے ایک سے زیادہ مرتبہ کی ہے، اور جب کبھی تشویش بڑھتی ہے پاکستان کو بہت ایک دم خوف آ جاتا ہے کہ یہ ہمارے بحری راستے جو ہے وہ بند کر دیں گے۔ ابھی فروری کے اندر جو یہاں پہ تھوڑی بہت اسکرمشز ہوئی تھیں، اس میں پاکستان نے تو کہا کہ ہم نے تو ان کی ایک آبدوز کو دیکھا پاکستانی واٹرز میں، اور ہم نے اس کو ڈرا کے بھگا دیا۔
یہ ہماری اطلاع. تو یہ بحری راستے ناکہ بندی جو ہے یہ ہندوستان نے کی تھی 71 کی جنگ میں. اور پاکستان نے جب اپنے ایٹمی ہتھیاروں کا ڈاکٹرن تو نہیں بنایا لیکن ریڈ لائنز بتائی تھیں کہ یہ ریڈ لائنز ہیں جس کو اگر دشمن کراس کرے گا تو ہم ایٹمی ہتھیار استعمال کر دیں گے. ان میں ایک یہ بھی تھا کہ بحری ناکہ بندی اگر ہوئی ہماری یہ لائف لائن جو ہے ان کو کہیں بھی نقصان پہنچا تو لائف لائن میں یہ بحری ناکہ بندی بھی ہے. لائف لائن میں دوسری چیز جو ہے وہ دریاؤں کا پانی بھی ہے کہ دریاؤں کے پانی کے بارے میں ہندوستان بہت وہاں پہ تحریک ایک ہے جو کہتی ہے کہ بالآخر یہ دریا تو ہمارے ہیں. تجارتی معاملات میں ایک دوسرے کو زد دینے کی کوشش کرنا جس کے اندر آپ سامان لا کے ڈمپ کر دیں اور اس کی اکانومی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں اور دوسری ممالک کے ساتھ مل کر محاذ بنانا دوسرے کے خلاف یہ بھی شکوے اور خوف ہیں ان کے درمیان آپس میں. اور جیسے میں نے بتایا کہ آج کل پاکستان میں ہندو فسطائیت کی طرف سے خوف ہے اور ہندوستان میں پاکستان کی میں جو بڑھتی ہوئی مذہبی قدامت پسندی اور جہاد وغیرہ ہے اس سے بڑی پریشانی ہے. تو یہ تو ہے کہ اب یہ اگر جنگ جو ہے یہ لا حاصل ہے اور اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا تو جنگ نہ کرنے کی سوچیں پھر اور کوئی ایسی چیزیں بنائیں اور پھر اس کے اندر اگر جنگ نہ کرنے کی سوچیں تو پھر جو ان کے اندر ایک دوسرے کے خلاف جو خوف ہیں اندیشے ہیں شکوے ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں. یہ ان پر توجہ دیں. جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے میرا خیال ہے کہ ہوش کا تقاضا جو ہے وہ تو یہی ہے کہ اب اس میں جس کسی کو بھی اپنا حصہ چھوڑنا پڑا اس کی بڑی اس کے لیے بہت بری بات ہوگی. لہذا بات وہی ہے جو مشرف کے زمانے میں تقریباً طے ہو گئی تھی کہ LOC کو ایک سرحد تسلیم کر لیا جائے. پھر اس کے معاہدے کرنے میں معاہدہ جو کریں آپس میں تو اس میں اندیشے اور خوف دور کرنے کی کوشش کریں اور وہ اس طرح کوشش کریں کہ ہم آپس میں معاہدہ تو کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے لیکن جنگ میں پھر ہم جنگ ہم کسے کہیں گے اس کو ہم ڈیفائن کر دیں. تو جنگ ہم کسے کہیں گے اس کو ڈیفائن کرنے میں ہمیں بہت سی چیزیں کہنی چاہیے. پہلی بات یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ یوز آف ویپنز آف وار یا تھریٹننگ ٹو یوز ویپنز آف وار یہ جو ہے جنگ ہے, یہ جنگ کا ایک قدم ہے. یا انویڈنگ دی ٹیریٹری آف دی ادر کنٹری یہ جنگ ہے. یا سپورٹنگ آرمڈ انسرکشنز آف دی ادر کنٹری وہ بھی ایک جنگ کا قدم ہے. یا کمیٹنگ اور ہیلپنگ ٹو کمٹ ایکٹس آف سبوٹاج اینڈ ڈسرپشن آف سول لائف ان دی ادر ٹیریٹری یہ بھی جنگ کے معنوں میں آنا چاہیے, تعریف میں آنا چاہیے. بلاکیڈنگ اور آبسٹرکٹنگ دی وے ان اینی وے لینڈ سی اور ایئر ایکسیسز یہ بھی جنگ کی اس میں آنا چاہیے, تعریف میں آنا چاہیے. ڈسرپٹنگ دی فلو آف ریور واٹر یہ بھی جنگ کی تعریف میں آنا چاہیے. ڈسیمینیٹنگ اور ہیلپنگ ٹو ڈسیمینیٹ ہوسٹائل پروپیگنڈا اگینسٹ دی ادر کنٹری اس کو بھی ہوسٹائل پروپیگنڈا جو ہے وہ بھی جنگ کی اقدامات کی تعریف میں آنا چاہیے. جوائننگ ٹریڈ وارز اگینسٹ دی ادر وہ بھی آنا چاہیے. پھر یہ کہ دوسروں کے انٹرنل ڈسپیوٹس کے اندر آ جانا اس کو بھی اس میں جنگ کی تعریف میں آنا چاہیے. اور کسی کے دوسروں کے خلاف اسٹریٹجک الائنس بنانا اور پاورز کے ساتھ مل کر وغیرہ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایکٹس آف وار بن سکتی ہیں. یہ تو ایک چھوٹی سی فہرست ہے, ہو سکتا ہے کہ یہ فہرست جو ہے وہ اور بھی اس کے اندر اور بھی لوگ شامل کر سکیں. مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں اندیشے خوف شکوے ان کی گنجائش نہ رہے. اور یہ چیزیں اگر ایکٹس آف وار ہیں تو اس سے بہت بڑے اگر فرض کیا ان کی بنیاد پر ہم یہ ہندوستان اور پاکستان مل کر ایک معاہدہ کر لیتے ہیں کہ آئندہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے اور یہ شقیں اس کی ہوں گی تو اس میں بڑے فائدے ہوں گے. اس میں بڑے فائدے یہ ہوں گے کہ جب کبھی ان کے کسی ملک کے اندر جہاں کہیں یا ہمارے ملک کے اندر کبھی کوئی اندرونی ناراضگی کی بنیاد کے اوپر کشمکش ہو رہی ہوگی, شاید وہ کشمکش جو ہے وہ تھوڑی سی تیز ہو کر
مسلح کشمکش بن جائے تو ہم دوسرے پہ انگلی اٹھانے کی بجائے ہم خود کو دیکھیں گے، ہم اس کو اندرونی طور پہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم کسی دوسرے پہ الزام لگائیں گے کہ وہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اکسا رہا ہے۔ یہ نہیں ہوگا۔ اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فائدہ پہنچائیں گی۔ آخر میں ختم ہونا، اور اس کے بعد پھر ان کے جو ریسورسز بچیں گے، جو آج کل ہم دونوں مل کے بہت زیادہ اپنی ریسورسز کو جنگ کی حالت کے لیے، جنگ کے تیاریوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، اگر وہ ختم ہوں گے تو شاید اس کی وجہ سے ہمارے عوام کے اندر بڑا فائدہ پہنچے گا۔ ہمارے شاید دونوں ممالک کے درمیان تجارت، یوزفل تجارت بہت اچھی ہونے لگے گی، جس کا ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ شاید ہمارے اندر مختلف عوام کے اندر جو ایک پردے پڑے، دیواریں کھڑی ہونے کی وجہ سے جو بدگمانیاں بہت سی ہیں وہ شاید ختم ہوں گی، آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، لیکن ہوں گی۔ اس قسم کی چیزیں اس کے بہت سے فائدے اس قسم کے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ تجویز ہے کہ اس پیمانے کے اوپر ہو، لیکن پھر ہر قسم کا معاہدہ جب بھی کیا جاتا ہے بین الاقوامی، تو وہاں پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ اگر فرض کیا ایک فریق اس کی خلاف ورزی کرے تو کیا ہوگا، تو پھر اس کے اندر اس کا خیال رکھا جاتا ہے اور چھوٹی سی کچھ شقیں رکھی جاتی ہیں، کچھ ویریفیکیشن کی شقیں رکھی جاتی ہیں، اور کچھ شقیں جو ہیں وہ رکھی جاتی ہیں اس بات کی کہ ان کے درمیان کوئی مصالحت اور کوئی ایڈجوڈیکیشن ہو سکے۔ اگر فرض کیا کہ ہندوستان کہے کہ پاکستان نے فلاں چیز کی، تو ایک ایڈجوڈیکیشن کمیشن ہو جو یہ بتائے کہ دیکھے کہ وہ چیز پاکستان نے کی یا ان ملک کے اندر ہی کسی شخص نے کی ہے۔ اگر پاکستان نے کی ہے تو خلاف ورزی ہے، اگر ان کے ملک کے اندر ہی کہیں ہوئی ہے تو پھر خلاف ورزی نہیں ہے، اس کو پھر وہ بتائیں گے کہ یہ جو چیز ہے، یہ ایڈجوڈیکیشن کمیشن یہ ضروری ہے۔ اور اگر یہ ہو تو پھر ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ سارک کو استعمال کریں۔ یہاں کے جو ممالک ہیں وہاں کے شاید چیف جسٹسز کے پہ مشتمل ہم ایک عدالت بنائیں، اور اس عدالت کے اندر ہندوستان پاکستان کے بھی عدلیہ موجود ہو، اور وہاں پہ تمام معاملات جائیں، وہ اس کو دیکھیں اور غور کر کے بتائیں کہ اس کی واقعی خلاف ورزی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ یہ تجویز ہے، اور ہم سمجھتے تھے کہ یہ اگر اس کو پش کیا جائے، حکومتوں کو بتایا جائے کہ اس سے ہم بعد میں شاید چین کا سانس لے سکیں تو اچھا ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ آپ کا۔